الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات لائق تعظیم و تکریم جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا کے بعد قافلہ اہل بیت جب کوفہ سے قیدی بنا کر دمشق لے جایا گیا تو صحیح تاریخی حوالوں سے مستند اہل سنت کی کتابیں کیا کہتی ہیں، اس حوالے سے ہمارا یہ موضوع جاری تھا، اور چند چیزیں گزشتہ جمعۃ المبارک کی نشست میں نے عرض کی تھی، اور بقیہ کچھ چیزیں آج عرض کی جا رہی ہیں۔ یہ واقعہ بھی راستے میں پیش آیا تھا کہ جب قافلہ اہل بیت ایک کلیسا کے پاس سے گزرا، انہوں نے وہاں رات بسر کی، تو وہاں کا جو راہب تھا اس نے آ کر ان سے پوچھا کہ یہ کس کے سر ہیں اور کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ تو وہ مشہور واقعہ ہے کہ اس راہب نے کچھ رقم دے کر ان سروں میں سے امام علی مقام کے سر کو اپنے پاس رکھا، اسے خوشبو لگائی، ساری رات اس کے سامنے دوزانو بیٹھ کر روتا رہا، اور صبح امام زین العابدین کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب یہ واقعہ بہت سارے مورخین محدثین نے لکھا ہے۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس نے ان سروں کی عزت اور تکریم پہچانی کیسے؟ میں اس حوالے سے غور کرتا رہا تو مجھے ایک جگہ ملا کہ جس وقت وہ ان قافلے والوں کو اس نے وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس نے پوچھا کہ یہ کس کے سر ہیں؟ انہوں نے کہا باغیوں کے ہیں۔ نے کہا کہاں سے؟ انہوں نے کہا کوفے میں، کوفے سے ہم آ رہے ہیں اور کربلا میں یہ قتل ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کتنے دن ہوئے؟ انہوں نے دن بتائے۔ تو یہ قریب گیا تو اس کو سروں سے بدبو نہیں، خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسانی جسم کٹا ہوا ہو تو اس سے فوراً جسم متغیر ہو جاتے ہیں اور بدبو آتی ہے۔ تو یہ حیران رہ گیا کہ پوچھا کر کب کا واقعہ ہے؟ 10 محرم کا۔ کہ لگا اتنے دن ہو گئے ان سروں میں تغیر نہیں، ان کی خوشبو باقی ہے، بدبو نہیں۔ پھر اس نے اگلا تعارف پوچھا، یہ جو سب سے اوپر تم نے سر اٹھایا یہ کس کا ہے؟ پھر جواب دیا گیا یہ حسین ابن علی کا ہے۔ ظاہر ہے وہ اسلامی ریاست میں رہتا تھا تو اسے پتا تھا کہ حضرت مولا کائنات مولا علی کون ہے۔ جب اس نے یہ پتہ کیا، پتہ چل گیا، تو اس لیے اس نے ان سروں کو لا کر عزت کی، اور یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی امام پاک کے سر انور سے کیسے خوشبو آ گئی، یا آل بیت کے باقی لوگوں کے سروں سے کیسے خوشبو آ گئی۔ جناب والا آج صدیاں بیت جاتی ہیں، اور صدیاں بیت گئی ہیں، تو آج بھی میں اس کے سچائی یا جھوٹ کے بارے میں بات نہیں کرتا، لیکن 2 سال قبل کراچی کے ایک مولوی صاحب کو قتل کر دیا گیا دن دیہڑے، تو ان کے ماننے والوں نے اگلے دن پوسٹیں لگائی تھی کہ شہید کے جنازے سے بھی خوشبو اور شہید کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو۔ وہ میں صدقے جاؤں 1400 سال کے بعد تیرے شہید کی تو قبر سے بھی خوشبو آئے، میرے رسول کے حسین کے سر انور سے خوشبو نہیں آ سکتی ہے۔ اور اس پر میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ میرے حضور سید عالم کا لحاف، میرے نبی پاک صاحب الاولاد، آپ کا خون مقدس کا ایک قطرہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے حلق سے نیچے اترا تھا۔ تو آپ کے وصال کے بعد امام ابن کثیر لکھتے ہیں
کہ ان کی قبر سے بھی کستوری کی خوشبو مہکتی تھی. سبحان اللہ کی آواز آتی ہے. باقی آپ حضرات نے 12 سیرت کے یہ واقعات سنے کہ رسول اللہ کے بول مبارک کو ایک صحابیہ نے غلطی سے پی لیا تو ان کے جسم سے بھی خوشبو اور ان کی نسلوں کے جسموں سے بھی خوشبو آتی رہی. اور میں صدقے جاؤں اور جن کا بول مبارک اگر کسی کے حلق سے نیچے اتر جائے تو جسموں سے کستوریاں اور آگے نسلوں کے جسموں سے کستوریوں کی خوشبوئیں مہکیں تو ذرا خود بتاؤ، ذرا سوچو کہ وہ حسین کے جو سر سے لے کے پاؤں تک بنا ہی خون محمد سے ہے، تو کیا ان کے جسد اطہر سے کستوری کی خوشبو نہیں مہک سکتی؟ بہرحال یہ قافلہ اہل بیت جب دمشق کے بازاروں سے گزرا تو گزشتہ جمعۃ المبارک کی نشست میں یہ بیان ہو چکا کہ امام علی مقام کے سر انور نے قرآن کی تلاوت کی. امام علی مقام کے سر انور نے قرآن مجید کی تلاوت. اب ظاہر ہے جب اتنے روایت ہو رہی ہیں تو پھر کیا اس وقت یہ بات مشہور نہیں ہوگی شہر میں کہ بھائی یہ سر نے قرآن پڑھا ہے؟ اور دوسرا جب امام زین العابدین بازاروں سے گزر رہے تھے تو کچھ لوگوں نے آ کر کہا کہ تم نے امیر برحق اور امیر المومنین کے خلاف بغاوت کی ہے، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو. تو امام زین العابدین نے ان کو جواب دیا تھا، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے یہ آیا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. چنانچہ شہر میں بات پھیل گئی کہ یہ باغی نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے. سبحان اللہ کی آواز. یہ باغی نہیں ہے، یہ باغی نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے. چنانچہ جب یہ قافلہ آل بیت قیدی بنا کر لے جایا گیا تو یزید کے حکم پر ان کو پہلے دن زنداں میں جیل میں ڈال دیا گیا. اگلے دن جب یزید کو پتا چلا کہ یہ دربار کے اندر کہ جناب اس طرح لوگوں کو تک یہ خبر پھیل گئی ہے تو اس نے کہا چلو قافلے والوں کو بلاؤ. اب جس گھڑی قافلہ آل بیت کو یزید کے دربار میں بلایا گیا تو یزید نے سب سے پہلے دربار کو آراستہ کیا، خوب سجایا. یہ ایک ایک لفظ پہ غور کرنا ہے. کیا کیا؟ دربار کو خوب سجایا اور پھر تمام رؤسائے قوم کو، رؤسائے شام کو، دمشق کو بلایا اور انہیں اونچی اونچی مسیریوں پر بٹھایا. اور پھر قافلہ آل بیت کی ان قیدی خواتین کو، بچوں کو اور امام زین العابدین علیہ السلام کو بیڑیوں میں جکڑ کر آپ کے سامنے لایا گیا اور نیچے فرش پر انہیں بٹھایا گیا. اور ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے سروں پر دوپٹے نہیں تھے، ان کے جسموں کے اوپر گرد اٹی ہوئی تھی اور انتہائی ناگفتہ بے حالت میں یزید کے دربار میں جب یہ قافلہ پہنچا تو اس وقت یزید کے سامنے سب سے پہلے ایک ٹیبل رکھا گیا اور ٹیبل رکھ کے پھر ایک شخص نے آواز لگائی. میں تھوڑا عرض کر دیتا ہوں کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر زجر بن قیس، اس نے دربار یزید میں پہنچ کر خبر دی کہ سر حسین آ رہا ہے. چنانچہ جس گھڑی امام علی مقام کے سر انور کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا کہ امام علی مقام کے سر انور سے اسی طریقے سے خوشبو مہک رہی تھی. اب آپ نے اس جملے کو ذرا توجہ سے سننا ہے. جیسے ہی امام پاک کا سر یزید کے دربار میں پہنچا تو رات کو جب قیدی جو ہے نا وہ ظاہر ہے زنداں میں رہے تو رات کو سر الگ رکھے گئے اور قیدیوں کو الگ رکھا گیا. اب آتے ہوئے راستے میں تو یوں ہوتا تھا کہ آگے آگے میرے آقا حسین کا سر جا رہا ہے، پیچھے پیچھے قافلہ اہل بیت جا رہا ہے، تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میرے آقا امام علی مقام کا سر ان قیدیوں کو حوصلہ دے رہا تھا.
لیکن ایک رات کا یا زیادہ وقت کا یہ بچھوڑا ہو گیا اور ملاقات نہیں ہوئی، تو امام علی مقام کا سر جب اونچی جگہ پیش کیا گیا تو سیدہ سکینہ کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کھڑی ہو کر باقی اپنے کاموں میں مشغول ہیں، اور جیسے ہی یزید کے دربار میں سر حسین کو تشتری میں پیش کیا گیا، یہ اٹھ کر سر حسین کی زیارت کر رہی تھی۔ یزید بدبخت کے سامنے جیسے ہی میرے آقا امام علی مقام کا سر پیش ہوا تو فَيَنْقُطُ فِي صِغْرِهِ، اس نے ایک چھڑی لی اور امام علی مقام کے دانتوں پر مارنے لگا، امام علی مقام کے دانتوں میں اور چہرے پر چوچے لگانے لگا۔ اللہ اکبر۔ امام ابن اسیر جزری لکھتے ہیں فَدَخَلُوا عَلَيْهِ وَالرَّأْسُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَعَهُ قَدِيبٌ وَهُوَ يَنْقُطُ بِهِ صِغْرَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا وَإِيَّانَا كَمَا قَالَ الْحُسَيْنِ۔ یزید نے چھڑی لی اور امام پاک کے سر کو مارا اور چہرے میں کچوکے لگانے لگا اور شعر پڑھنے لگا دیکھ کر کہ بہت سارے لوگوں نے ہمارے خلاف تکبر کیا اور ہم نے ان کی کھوپڑیاں پھاڑ کے رکھ دی۔ یہ حسین بن نمیر کا اس نے شعر پڑھا۔ ثم قالا، پھر یہ متکبرانہ انداز سے اس نے اور بھی اشعار پڑھے، اور وہ شعر کیا ہیں ذرا ان کو سنیے۔ کہنے لگا لیت اشیاخی ببدر شہدو جزع الخزرج من وقع الاسلی قد قتلنا الكثير من اشیاخهم وعدلناه ببدر فاعتدلوا لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعلوا لعبت بني هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل۔ یہ یزید نے یہ اشعار پڑھے اور استغفر اللہ معاذ اللہ مقاتل الطالبین البداع والتاریخ میں الدولت الامویہ میں امام سلابی نے السوائق المحرقہ میں اخبار الطبال میں ابو حنیفہ دنیوری نے الحوائل والتوالی میں حسامی نے شوذرات الذہب میں اور المنتظب میں ابن جوزی نے البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر نے العقد الفرید میں تذکرۃ الحمدونیہ میں ابن حمدون نے اور دیگر بہت ساری کتابوں میں موجود ہے کہ یزید نے سر حسین کو سامنے رکھ کر یہ اشعار پڑھے۔ اور یہ اشعار کا معنی کیا ہے؟ یہ کہنے لگا کاش کہ آج وہ بدر میں قتل ہونے والے ہمارے مقتول ہیں نا، کاش وہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے نسل محمد سے کیسا بدلہ لیا ہے، اور اتنے زیادہ ہم نے مارے ہیں کہ جتنے ادھر مرے تھے اس سے زیادہ ہم نے ادھر مارے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بدر میں 70 کافر مرے تھے اور یہاں 72 شہید ہوئے، تو کہنے لگا کہ ہم نے ان سے زیادہ قتل کر کے ہم نے اپنے بڑوں کا بدلہ لے لیا۔ اور اگلی بات بڑی عجیب کہی، کہنے لگا لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل۔ اور یہ تو میں حکومت کرنے کا ڈھانگ تھا بنو ہاشم کا، ورنہ نہ ان کے پاس کوئی وحی آئی، یعنی حضور کی نبوت کا انکار کر دیا۔ کہنے لگا نہ کوئی فرشتہ آیا اور نہ کوئی وحی آئی، یہ بس ایک حکومت کا ڈھونگ تھا جو بنو ہاشم رچاتے رہے، اور اب وہ ہمارے پاس حکومت آ گئی ہے، اب ہم اس کے ساتھ کھیلیں گے۔ گرامی المرتبت حاضرین، بدر میں یزید کے بڑے مرے تھے، یعنی اس کے خاندان کے بڑے لوگوں کو میرے آقا کے شیر حضرت مولا علی نے قتل کیا تھا۔ ظاہر ہے مولا علی نے اپنی ذات کے لیے قتل نہیں کیا تھا، مولا علی نے تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے مشرکوں کو واصل جہنم کیا تھا۔ لیکن اس خبیث کے دماغ میں کیا خباثت تھی کہ اس نے وہ قتل کر کے کہا کہ میں نے وہ بدلہ لیا ہے کہ جو بدر کے اندر محمد عربی کی آل نے، یعنی حضرت علی نے اور دیگر لوگوں نے ہمارے بڑوں کو قتل کیا تھا، ہم نے ان کے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اب آپ مجھے بتائیے، جو پلید بدر کے مقتولین مشرکوں کا بدلہ لے رہا ہو نسل محمد سے، وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ ذرا بولیے، ذرا بتائیے، کیا ایسا شخص مسلمان ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ خیر،
قافلہ آل بیت دربار یزید میں بیٹھا ہے، امام زین العابدین بیڑیوں میں جکڑے ہوئے یزید کے دربار میں موجود ہیں، تو آپ سے مخاطب ہو کر یہ کہنے لگا، یا علی ابوک الذی قطع رحمی وجہل حقی ونازعنی سلطانی فصنع اللہ بہ ما قد رأیت۔ اے علی، یعنی حضرت زین العابدین کا نام کیا تھا؟ علی بن حسین۔ اے علی، تیرے باپ نے ہمارے رشتے کو کاٹا، میرے حق کو نہ پہچانا، اور میری بادشاہت میں مجھ سے اس نے منازعت کی، تو جو کچھ ہوا یہ تو دیکھ رہا ہے کہ اللہ نے تیرے باپ کے ساتھ کیا کیا۔ امام زین العابدین نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے دوبارہ پھر کہا، امام زین العابدین نے جواب میں قرآن کی آیت پڑھ سورۃ الحدید آیت نمبر 22 کی تلاوت امام زین العابدین نے فرمائی۔ آپ نے پڑھا، ما من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراہا۔ امام زین العابدین نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی اور اس میں آپ نے جواب دے دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی تمہاری جانوں میں یا تمہاری زمین میں تمہیں کسی قسم کی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، ہم نے اسے ان تمام چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا تھا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے یہ سب کچھ بڑا آسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں لکھا؟ لِکَيْ لَا تَعْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو کچھ تم سے چھن گیا اس پر تم افسوس نہ کرو، اور جو کچھ تمہیں مل گیا اس پر خوشیاں نہ مناؤ۔ امام زین العابدین نے یہ آیت مبارکہ پڑھ کے اس پلید کو اس کا جواب دے دیا۔ امام ابن اسیر نے، امام طبری نے اور دیگر کئی بزرگوں نے ایک اور بھی لکھا ہے کہ یزید نے اسی جگہ پر پھر ایک اور بات کہی۔ وہ کہنے لگا کہ اے لوگو، یہ جو کچھ پیش آیا، اتدرون منا این ھذا، تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیوں کر ایسا ہوا؟ قالا ابی خیر من ابیہ وَأُمِّي فاطمة خیر من امی وجدی رسول اللہ خیر من جدہ وَأَنَا خیر منہ وَأَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ منہ۔ یزید کہنے لگا، لوگو تمہیں پتہ ہے یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ حسین کہتا تھا میں یزید سے افضل ہوں، میرا باپ یزید کے باپ سے افضل ہے، میری ماں یزید کی ماں سے افضل ہے، میرا نانا یزید کے نانے سے افضل ہے، اور اس حکومت کے اور خلافت کے ہم زیادہ حقدار ہیں، اس وجہ سے ہم نے امام حسین کو قتل کیا۔ کہنے لگا یہ وجہ ہے۔ اب اس کا جواب سننا کیا کہتا ہے۔ کہنے لگا کہ اما قولہ ابو خیر من ابی، حسین کا کہنا کہ حسین کا باپ میرے باپ سے زیادہ بہتر ہے، فقد حاج ابی اباہ وعلم الناس ایما حکم لہ، حالانکہ میرے باپ اور علی یعنی حسین کے باپ میں جنگ ہو چکی ہے اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ حکومت کس کے پاس آئی ہے۔ وَأَمَّا قَوْلُهُ امی خیر من امہ، اور اس کا حسین کا کہنا کہ میری ماں فاطمہ یزید کی ماں سے زیادہ بہتر ہے، فَلَعُمْرِي فَاطِمَةُ بِنْتُ رسول اللہ خیر من امی۔ اب دیکھیے کتنا بڑا لعنتی ہے۔ بتائیے کہ کیا حسین پاک سے یزید افضل تھا؟ بھئی افضل تھا یہ؟ نہیں تھا۔ بتائیے کیا مولا علی کے بارے میں اس نے کہا کہ میرا باپ یعنی حضرت معاویہ حضرت علی سے افضل ہیں، تو حضرت معاویہ حضرت علی سے افضل تھے؟ بولیے یار نہیں افضل۔ او بھائی اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے، حضرت معاویہ آخر میں ایمان لانے والے صحابہ میں سے ہیں، فتح مکہ کے بعد والے لوگوں میں ہیں، اور حسین ابن علی اہل بیت میں سے ہیں۔
مولا علی خلفائے راشدین میں سے ہیں، کہاں علی کہاں معاویہ؟ امام نبہانی آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان یوں مناسبت نہیں ہے کہ جیسے علی کی مثال بادشاہ کی جو تخت پہ بیٹھا ہو، اور حضرت معاویہ کی مثال اس پولیس والے کسی جو ہاتھ میں تلوار پکڑ کے باہر دربار پر ڈیوٹی دے رہا ہو، دروازے پہ چوکیداری کر رہا ہو، یہ بھی مناسبت نہیں ہے علی اور معاویہ کے درمیان۔ بولیے یار سبحان اللہ کی آواز ہے۔ اور دوسری جگہ یہ لکھتے ہیں حضرت علی کی مثال آسمان کا سورج، حضرت معاویہ ان کے مقابلے میں زمین کے اوپر، زمین کی خاک۔ اب غور کریں، کہاں آسمان کہاں زمین۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی لکھتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان اس قدر مرتبوں میں بعد ہے، دوری ہے کہ علی وہاں ہے اور حضرت معاویہ کا مقام اتنا نیچے ہے کہ مقام معاویہ سے ہزاروں سال سوار رفتار ہوا کسی تیزی سے بجلی کے کودوں کی طرح پرندے اڑتے ہوئے جائیں، ہزاروں سال گزر جائیں، مقام معاویہ مقام علی کو نہیں پہنچ سکتا۔ بھائی کہاں امیر المومنین مولا علی، کہاں مہاجرین اولین، کہاں بدری، کہاں خلیفہ راشد، کہاں اخی مصطفیٰ، کہاں داماد پیغمبر، کہاں مولا المتقین والمسلمین، کہاں فاتح خیبر، کہاں میرے نبی کا ویر، کہاں اخی فی الدنیا والآخرہ، کہاں باب مدینۃ العلم، کہاں باب دار الحکمت، کہاں منبع فیوز ولایت، کہاں علی کہاں معاویہ؟ کوئی مناسبت نہیں ہے۔ تو یزید نے پہلا کیا کہا کہ میرا باپ علی سے افضل ہے، یہ بالکل اہل سنت کے نظریے کے مطابق یہ بالکل فضول بات ہے۔ بولو یار، بولو یار، بولو۔ حضرت معاویہ تو آگے نا آخر میں اسلام لانے والے لوگوں میں، اور بعد والے صحابہ میں سے رب کعبہ کی قسم 7ویں نمبر پر اسلام لائے عمار بن یاسر۔ پہلے ابتدائی طور پہ عشرہ مبشرہ میں سے لوگ ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ اتنے بڑے صحابہ کا علی سے مقابلہ کیا جائے تو یہ زمین کے اوپر اور علی آسمانوں کے اوپر ہے۔ اور میں یہاں ایک اور مسئلہ سمجھا دوں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت خالد بن ولید کی کسی بات پر آپس میں جب کلش ہو گئی، ہو سکتا ہے انسان ہے، ہو جاتی ہے، آپس میں معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خالد بن ولید جو کہ سیف اللہ ہیں، اللہ کی تلوار ہیں، حضرت خالد بن ولید نے سخت جملے کہہ دیے۔ عبد الرحمن بن عوف گئے رسول اللہ کی خدمت میں، جا کر شکایت لگائی، میرے نبی نے بلا لیا، اور بلا کر میرے نبی نے جو خطبہ دیا اس خطبے کو سنو۔ یہ اکثر طور پر آپ کو وہ مولوی حدیث سناتے ہیں لیکن اس کا بیک گراؤنڈ نہیں سمجھاتے، وہ مقابلے میں ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ معاملہ ہمارا نہیں ہے، معاملہ خالد بن ولید اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہے۔ اب مقام حضرت خالد بن ولید کا تھوڑا سا ہے، او بھائی صاحب سیف اللہ ہیں، اللہ کی تلوار ہیں۔ ذرا سوچو کس کس جنگ میں انہوں نے اسلام کو
مدد نہیں کی ہے، کس کس جنگ میں انہوں نے اسلام کی نصرت کی ہے، اور کہاں کہاں انہوں نے اسلام کا جھنڈا نہیں گاڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ خالد بن ولید، اللہ کی تلوار، سیف اللہ، میرے نبی پاک نے بلایا، اور بلا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا خرچہ کرے اور میرا صحابی مٹھی برابر جو خرچہ کرے، میرا صحابی مٹھی برابر جو خرچہ کرے، تو تمہارا احد پہاڑ جتنا کیا گیا خرچہ میرے صحابی کی مٹھی برابر جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ کس کا مقابلہ ہو رہا ہے بھئی حدیث میں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت خالد بن ولید۔ اب غور کریں، عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے، لیکن بالاتفاق حضرت علی سے نیچے ہیں۔ حضرت علی کے مقابلے میں یہ کم رتبہ ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف اور مقابلے میں خالد بن ولید۔ تو حضور نے کیا مناسبت بیان کی کہ اوے خالد بن ولید، تم اگر احد پہاڑ جتنا سونا خرچہ کرو، دنیا کے کسی سپر کمپیوٹر میں بھی اتنے الفاظ نہیں ہوں گے کہ جن الفاظ کے ساتھ، اتنے ہندسوں کے ساتھ وہ احد پہاڑ کے سونے کی قیمت نکال سکے۔ اور اس کے مقابلے میں مٹھی برابر جو کتنے کے ہوں گے؟ 10 روپے کے اور 100 روپے کے۔ مٹھی میں کتنے جو آتے ہیں؟ 50 روپے کے۔ اب غور کرو، کہاں تولا سونا، کہاں مٹھی جو، کہاں 1 کلو سونا، مقابلے میں مٹھی جو، کہاں 1 من سونا، کہاں مقابلے میں مٹھی برابر جو، کہاں ٹن سونا، کہاں مٹھی برابر جو، اور کہاں پہاڑ سونا، اور مقابلے میں مٹھی برابر جو۔ تو اب مطلب کیا سمجھ آیا؟ مطلب یہ سمجھ آیا کہ حضرت خالد بن ولید اتنا بڑا صحابی ہونے کے باوجود حضرت عبد الرحمن بن عوف کے مقابلے میں ان کی یہ مناسبت ہے جو 1 مٹھی جو کی مناسبت احد پہاڑ جتنے سونے کے مقابلے میں ہے۔ اب ذرا خود بتا، کہاں علی، کہاں علی، اور دوسرے مقابلے میں معاویہ بمقابلہ خالد بن ولید، حضرت معاویہ بمقابلہ حضرت خالد بن ولید۔ بھائی حضرت خالد بن ولید سیف اللہ، حضرت معاویہ آخر میں ایمان لانے والے میرے نبی کے صحابی۔ اب مجھے بتاؤ، جب عبد الرحمن اور حضرت سیدنا خالد بن ولید ان دونوں کا مقابلہ مناسبت مٹھی جو اور احد پہاڑ کے سونے کی ہے، تو بھئی ذرا خود ذرا سوچو دماغ میں علی اور معاویہ کی کیا مناسبت ہے؟ لہذا یزید نے یہ بھی جو کہا تھا، یہ کیا ہے؟ بلنڈر مارا۔ اور بھئی یہ اس نے کیا کیا تھا؟ بولو، بلنڈر مارا، کھچ ماری ہے اس نے، یہ کھچ ہے، وگرنہ علی علی ہے۔ ہاں، علی کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ سنیے، اسی لیے پھر گولڑے سے آواز آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ منظر فضائے دہر میں سارا کیا کر رہے ہیں؟ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمیت دیکھتا ہوں نظارہ۔ یزید پلید جو حضرت علی کی بے ادبی کر بیٹھا، امام حسین کی بے ادبی کر بیٹھا، حضرت امام حسین کی بے ادبی کر بیٹھا، لیکن جب باری آئی سیدہ زہرا کی،
ادھر کہنے لگا حسین کہتا تھا میری ماں یزید کی ماں سے چنگی ہے. اب ذرا جملے سنیے کیا کہنے لگا ماں قولہ امی خیر من امیگی. بہرحال حسین کا کہنا کہ حسین کی ماں فاطمہ میری ماں سے افضل ہے. فلا عمری فاطمہ تو بنت رسول اللہ خیر من امی. واقعاتاً فاطمہ ہے وہ نبی کی بیٹی ہے. کہاں میری ماں کہاں حسین کی ماں. حسین کی ماں میری ماں سے بھی چنگی ہے. حسین کی ماں میری ماں سے افضل. اب ذرا دیکھیے ہے کتنا خناس. علی کا مقام بھول گیا, حسین کا مقام بھول گیا. ان میں اس نے عیب نکالنے کی کوشش کی, لیکن جب میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے کی باری آئی, یہ اتنا بڑا دشمن ہو کر بھی اسے زہرا پاک میں نہ کوئی غلطی نظر آئی, نہ کوئی خطا نظر آئی, نہ کوئی کمی نظر آئی, نہ کوئی اعتراض نظر آیا. اسی لیے تو میں نے بڑا عرصہ پہلے ایک واقعے کے تناظر میں یہ کہہ دیا تھا کہ تاریخ گزر گئی, صدیاں بیت گئیں, اپنے بیگانے مسلمان کافر کسی ایک کی بھی جرت نہیں ہوئی کہ نبی کے جگر کے ٹکڑے کے بارے میں کوئی عیب نکالتا. اے بدبختی سنیوں تمہارے متھے آئی ہے, سنیوں تمہارے مسلک سے تعلق رکھنے والے ایک پلید کے نصیب میں, اس کے نصیب میں یہ بدبختی آئی ہے کہ اس نے نبی کے جگر کے ٹکڑے زہرا پاک کے بارے میں صدیوں بعد یہ بکواس کیا کہ فاطمہ فدق کا معاملہ جب مانگ رہی تھی تو غلطی پر تھی, جب مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی. ارے او پگلے, اگر فاطمہ کسی بھی جگہ خطا پر ہوتی تو سب سے پہلے تیرا ابا یزید وہ وہاں اعتراض کر دیتا, کہتا وہ دیکھو جی تیری ماں نے تو ابو بکر کے مقابلے میں خطا کا کام کیا تھا, ہماری کیا حیثیت. لیکن یزید جیسوں کو بھی میرے نبی کی بیٹی میں کوئی خطا کا پہلو نظر نہیں آیا. اس کی وجہ یہ گئے کہ میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا اتنا پاک ہے, میرے نبی کی بیٹی اتنی پاک ہے, جس گلی سے گزر جائیں خطائیں رستہ چھوڑ دیتی ہیں. اسی لیے تو پھر ہم سنی بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ نبی کی صورت کی سیرت, نبی کی صورت نبی کی سیرت, نبی کا نقشہ جناب زہرا. اے نبی کی صورت نبی کی سیرت, نبی کا نقشہ جناب زہرا. کرم کا مخزن سخا کا محور عطا سراپا. پوری مسجد میں آواز آنی چاہیے. کرم کا مخزن سخا کا محور عطا سراپا جناب زہرا. نبی کی صورت نبی کی سیرت, نبی کی صورت نبی کی سیرت, نبی کا نقشہ. دربار یزید کے اندر میرے نبی کے سیابی حضرت ابو بردہ اسلمی کو پتا چلا, وہ بھی پہنچ گئے. مرزا جیلمی یہ اعتراض اٹھاتا ہے کہ جی یہ جو صحابہ ہیں یہ دربار یزید میں کیا کر رہے تھے,
اور کئی اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جو فلاں واقعہ ہے اس میں یہ موجود ہے، میں واقعہ پورا کر دوں پہلے پھر سمجھ آئے گی آپ کو۔ جناب ابو برزاس نمی میرے نبی کے صحابی ہیں، یہ دربار یزید میں موجود ہے۔ جب یزید نے میرے امام علی مقام کے دانتوں پر چھڑیاں ماری، حضرت ابو برزا اسلمی کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے اے یزید بدبخت اپنی یہ چھڑی ہٹا لے، اللہ کی قسم میں نے نبی کو ان ہونٹوں کے بھی بوسے لیتے دیکھا ہے، میں نے نبی کو ان دانتوں کے بھی بوسے لیتے دیکھا ہے۔ اور پھر حضرت ابو برزا اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کو تنبیہ کی، آپ نے فرمایا مانک یا یزیدو تجیو یوم القیامت و ابن زیاد شفیعک و یجیو ھذا یوم القیامت و محمد شفیعہ۔ او یزید اپنا انجام سوچ لے، قیامت والے دن جب تو بروز محشر اللہ کے دربار میں آئے گا، تیرا شفاعت کرنے والا ابن زیاد ہوگا، حسین کی شفاعت کرنے والا اس کا نانا محمد عربی ہوگا۔ حضرت امام زین العابدین دربار یزید میں موجود ہیں، اور اسی دربار میں بیٹھا ہوا ایک ملعون اٹھا، اس نے امام علی مقام کی بیٹی کی طرف اشارہ کر کے یزید سے کہا کہ اس کا رشتہ مجھے دے دے۔ حضرت سیدہ زینب اٹھی، آپ نے فرمایا یہ حلال ہی نہیں ہے تیرے لیے۔ وہ کہنے لگا کیوں نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہم رسول اللہ کا خاندان، ہم حضور کے خاندان کی لڑکیاں تمہارے لیے کیسے حلال ہو سکتی ہیں؟ کہنے لگا نہیں، یزید کہنے لگا کہ نہیں اگر میں چاہوں تو شادی کروا سکتا ہوں۔ سیدہ نے فرمایا پہلے کوئی اور دین لے کے آؤ، یہاں اعلان کر کہ میرے نانے کے دین سے تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر تو آ کر یہ بات کہنا۔ اللہ اکبر۔ یزید کھسیانی بلی کی طرح کھمبا نوچنے لگا، اور اس نے وہ جو شامی تھا جس نے یہ کہا تھا اس کا درباری، اسے ذلیل کر کے دربار سے نکال دیا۔ اب حضرت سیدہ زینب کے سامنے یہ بدبخت اور یہ ذلیل یہ کہنے لگا کہ اے زینب دیکھ ذرا، اللہ نے تیرے بھائی کو ذلیل کیا، تیرے خاندان کو ذلیل کیا، تمہاری یہ ذلتیں تم دیکھو، کس ذلت کے ساتھ تم یہاں پر میرے دربار میں بیٹھے ہوئے ہو۔ دیکھو آج حکومت میرے پاس ہے، سر تیرے بھائی کا میرے سامنے تشتری میں پڑا ہوا ہے، میں جیت گیا، تم ہار گئے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب کا دربار یزید کا وہ خطبہ اور ان کے وہ لفظ وہ یقیناً سونے کے پانی سے لکھے گئے ہیں اور لکھے جاتے رہیں گے۔ سیدہ نے دربار یزید میں چند جسے کہتے ہیں نا بلاغت کی گہرائیوں کے ساتھ آپ نے خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن، تو مجھے کہتا ہے کہ ہمارا نام مٹ گیا، ہمارا ذکر مٹ گیا، ہماری تاریخ مٹ گئی اور تو جیت گیا۔ سن یزید، نام تیرا بھی رہے گا، نام ہمارا بھی رہے گا، لیکن فرق ہے تیرا نام لعنتوں میں رہے گا، ہمارا نام اللہ اور رسول کے ناموں کے ساتھ آتا رہے گا۔ غصے میں آ کر کہنے لگا نہیں ایسی بات نہیں ہے، میرا نام کبھی بھی نہیں مٹے گا۔ اول فول بکنے لگا، جیسے ہی اس نے اول فول بکا، ادھر دمشق کی جامع مسجد کے میناروں سے آذان کی آواز گونجی،
ظاہر ہے احترام اذان میں سارے لوگ خاموش ہو گئے. جب مؤذن پہنچا اللہ اکبر اللہ اکبر سب نے جواب دیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ سب نے جواب دیا. جب مؤذن پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ سب نے جواب دیا. سیدہ زینب نے فرمایا یزید اب بتا یہ جو تیری حکومت کے اندر دمشق کی مسجد کے میناروں سے آذان کی آواز گونج رہی ہے اس میں ذکر تیرے نانے کا ہے یا میرے نانے کا ہے؟ سیدہ نے فرمایا یزید سن لے جب تک میناروں سے آذان کی آوازیں آتی رہیں گی ہم آل محمد کا نام باقی رہے گا. جب تک نماز باقی رہے گی نماز میں درود پڑھا جاتا رہے گا ہم پر درود پڑھا جاتا رہے گا ہمارا نام باقی رہے گا. نام گرامی المرتبت حاضرین جب یزید نے کچھ اور تھوڑا اول فول پکا تو دربار یزید میں بیویوں پر رکت طاری ہو گئی اور ان کی یہ رونے کی آواز سنی تو اس کی بیوی یزید کی بیوی ہند بنت عبداللہ بن عامر 2 دفعہ نام لو میں کوئی مسئلہ بتا دوں. ہند بن عبداللہ بن عامر حضرت عبداللہ بن عامر بن قریش رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہیں اور یہ ہند اس صحابی رسول کی بیٹی ہے جس کی شادی کس سے ہوئی ہے بولیے یزید سے. تو اسے پتہ چلا کہ یہاں دربار یزید میں کچھ عورتیں بھی آئی ہیں جو بڑی بری حالت میں اس کو یہ تو نہیں پتا کون آئی. چنانچہ یہ اپنا چہرہ ڈھانپ کر جیسے برقع وغیرہ اوڑھ کر دربار یزید میں آئی تو اس نے دیکھا تو ظاہر ہے سیدہ زینب کو کون سے صحابی کی بیٹی ہے جو نہ پہچانتی ہوگی. علی کی بیٹی کو کون نہ پہچانتا ہوگا. چنانچہ جیسے یزید کی بیوی نے حضرت سیدہ زینب کو دیکھا اور ان کی جو حالت تھی وہ دیکھی دربار یزید کے اندر ایک عجب تماشا ہو گیا. صحابی رسول کی بیٹی نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی یہ حالت دیکھی بچیوں کی حالت دیکھی اٹے ہوئے کپڑے دیکھے بکھرے ہوئے بال دیکھے ننگے سروں سے ان کی بے عزتی کروائی گئی جو ان کو نیچے فرش پہ بٹھایا گیا اور بڑے بڑے یزیدی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے جب یہ منظر دیکھا اس نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دیا اپنے چہرے سے نقاب الٹا اور اپنے چہرے پہ اس نے تمانچے مارے اور اس نے وہاں پر تمام تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ سب سے پہلا ماتم یزید کی بیوی نے کیا. ہاں جی یزید کی بیوی نے جناب اپنے سینہ پیٹا اور اپنے چہرے پہ یزید تڑپ گیا. کیا کر رہی ہے کیا کر رہی ہے چہرے کو ڈھانپ اللہ سے ڈر اللہ سے کہتے وہ پرخا رکھ آئے آئے. ہند نے تنک کر جواب دیا کہنے لگی او اللہ کے بندے او تجھے میرے پردے کی فکر ہے رسول کی بیٹی کے پردے کی فکر نہیں ہے. اور اگلا جملہ بول کر روتی ہوئی دربار سے نکل گئی. کہنے لگی اتنا بتا اگر آج رسول اللہ ہوں اور ان کے سامنے ان کی اولاد کی حالت ہو تو وہ کیا سمجھیں گے. یہ کہتے ہوئے وہ روتی ہوئی دربار سے نکل گئی. یزید کو اب خبریں آنے لگی کہ جناب والا اب تو پورے شہر میں آہستہ آہستہ لوگ اس کے خلاف ہونے لگے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ اتنا ظلم اور زیادتی. چنانچہ یزید نے اب فوراً پینترا بدلا بیوی سے بھی کہنے لگا نہیں نہیں وہ اللہ یہ لوگ وہ یہ میں نے نہیں کیا ہے یہ تو ابن زیاد نے کی ہے اللہ اس پر لعنت کرے. یہ ابن مرجانہ نے کیا ہے اللہ اس پر لعنت کرے. نہیں نہیں میں تو یہ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا توبہ توبہ میں حسین کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا میرے پاس اگر آ جاتے تو میں تو پھر ان کو کچھ بھی نہ کہتا. یعنی اب وہ جو نا وہ اول فول بکنے لگا. چنانچہ پریشان ہو کر اس نے پیغام بھیجا اور فوراً آل بیت کے ان خواتین کو
دربار یزید سے اٹھا کر شاہی جو محل تھا اسی میں بھیج دیا تاکہ اب جو نہ بڑا رولا ہوگا. اور بھائی اگر تم اتنی عزت کرنے والے تھے تو پہلے جیل میں کیوں ڈالا, پہلے زندہ میں کیوں ڈالا, پھر دربار میں بلا کر ذلیل کیوں کیا, اس قسم کے گھٹیا جملے نبی اور آل نبی کے خلاف کیوں بولے, سر حسین پہ چھڑیاں کیوں ماری, اور جس صحابی نے تنقید کی اس کو دربار سے کیوں نکالا. اور پھر یزید جو ہے نا اب سمجھ گیا کہ اب تو جناب یہ ہوا میرے خلاف ہونے لگی ہے, اور جدوں اپنی زنانی میرے خلاف کھڑی ہو گئی ہے تو باقیاں یہ تے گلیں ہی چھڈ دو. چنانچہ اس نے حکم دیا کہ سارے لوگوں کو کھانا اچھا دیا جائے, کپڑے دیے جائیں, سارا کچھ کیا جائے. تو اب اچھا سلوک ہونے لگا, توجہ ہے, اب اچھا سلوک ہونے لگا. کھانے کا وقت آیا, حضرت امام زین العابدین کو یزید نے اپنے ساتھ دسترخوان پہ بلایا اور بٹھا کر کہنے لگا, دیکھو علی جو ہونا تھا وہ ہو گیا, یہ میں تو یہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا, یہ ابن زیاد بدبخت نے کیا, یہ شمر وغیرہ نے کیا, میں تو اس سے راضی نہیں تھا. امام زین العابدین بچے تو نہیں تھے, امام زین العابدین نے فرمایا اچھا یزید اگر تو راضی بھی نہیں تھا اس قتل پہ اور تو نے یہ ایسا کیا نہیں ہے تو پھر ہمارا قاتل ابن زیاد ہے اسے ہمارے حوالے کر, اسے ہمارے حوالے کر, شمر کو ہمارے حوالے کر اگر انہوں نے تیرے حکم کے خلاف ایسا کیا. یہ بات جیسے ہی ابن زیاد اور شمر تک پہنچی کہ جی اب یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ جی یزید اس قتل سے مکر رہا ہے, علل اعلان تاریخ کے صفحے بھرے ہوئے ہیں. علل اعلان ابن زیاد کہنے لگا وہ میں نے کدھر کیا ہے قتل, مجھے تو یزید نے صرف یہ حکم دیا تھا یا حسین کا سر ہوگا یا تیرا, تو ظاہر ہے میں نے تو اپنا سر بچایا ہے کیونکہ مجھے تو یزید نے سیدھا سیدھا کہا تھا اگر حسین کا سر نہ بھیجا تو پھر تیرا سر میں منگوا لوں گا. اور بھائی میری کیا غلطی, میں نے تو اس کے حکم پر یہ کیا. چنانچہ یزید نے جب یہ سنا امام زین العابدین نے یہ کہا تو اس نے آئے بائیں ادھر ادھر کی. جس وقت شمر کو پتہ چلا تو شمر بھی تنکر بولنے کہنے لگا اچھا اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ اس کے لیے ہم نے خون رسول کو بہایا اور یہ اب مکر رہا ہے. چنانچہ یزید نے جب دیکھا کہ اسی کے دربار کے لوگ اس کے مخالف ہونے لگے تو امام زین العابدین سے کہنے لگا کوئی بات نہیں ہے زین العابدین, بس علی بن حسین چلو اب اس بات کو جانے دو, اب وہ ایک اور نیا فتنہ شروع ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ کر کے اس نے خاندان رسول کو واپس مدینہ طیبہ بھیجنے کے لیے انتظامات کیے. صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا کہ آپ اچھے انتظامات کریں اور یہ قافلہ آل بیت یہاں شام سے ان کو دمشق سے عزت اور احترام کے ساتھ واپس مدینے میں پہنچایا جائے. بھتیجوں اور میرے شہزادوں اور دیگر مقتولین آل بیت کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے اور ان کے اجساد کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کی اس خواہش کو مان لیا اور پورا کرنے کے لیے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم آپ کو کربلا سے لے ہو کر, یعنی ہم واپسی, ویسے ڈائریکٹ راستہ بھی تھا کہ نہیں ہم واپسی پہلے کربلا چلتے ہیں اور پھر وہاں سے ہم کیا کریں گے مدینہ منورہ حاضر ہو جائیں گے. تو چنانچہ جب یہ قافلہ میدان کربلا میں پہنچا اور ان جگہوں پر پہنچا جہاں پر یہ سارا اس میدان میں کہ جس میدان میں یہ ظلم و ستم کیا گیا تھا, تو پھر وہ کیا ایک دردناک منظر تھا. انشاءاللہ یہ اگلا جمعہ المبارک اس کو ہم ختم کریں گے اس پورے عنوان کو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.